ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے اپنے بندوں کو حاجت مند پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو، اس میں ساری دنیا کے مالدار، ساری دنیا کے تاجدار سب آ گئے. اے لوگوں، تم سب محتاج ہو، دیکھو کہ تم سب فقیر ہو. اور اللہ اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کی ذات غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے. غنی وہ ہے جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، اور کریم وہ ہے جو کسی کی حاجت کو رد نہ کرے، کسی کی بھی حاجت کو رد نہ کرے، سب کی حاجتیں پوری کرے، سب کو راحت دے. تو اللہ کی ذات غنی بھی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کریم بھی ہے کہ وہ سب کی ضرورتیں، سب کی راحتیں جانتا ہے اور پوری بھی کرتا ہے. چونٹی ہے تو چونٹی کی حاجت پوری کرے گا، ہاتھی ہے تو ہاتھی کی اس کی حاجت بھی پوری کرے گا. یہ اللہ کی کریمی شان ہے کہ میں نے مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کہ میں نے مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق محتاج ہے تو میں اپنے کرم سے ان کی حاجت روائی کروں گا. من کردم خلقتا سودے کنم بل کتاب بندگاں جودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ اپنا فائدہ لوں، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر اپنا کرم، اپنی بخشش کروں. یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ ان سے نفع لینا ہے. جیسے حکام اپنی رعیتوں سے نفع لیتے ہیں، تاجر اپنے گاہکوں سے نفع لیتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے کہ میں اپنی مخلوق سے نفع لوں، یہ نہیں، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر اپنا کرم کروں، ان پر اپنی بخشش کروں. چنانچہ ہر مخلوق کی حاجت اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے. اور وہی جانتا ہے کس کی کتنی حاجت ہے اور کس میں اس کو راحت ہے، وہ سب جانتے ہیں، اور سب کو اس کی حاجت کا، اس کی راحت کا حصہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس نے مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے دیا ہے. اپنی مخلوق کو پالتے ہیں، ان کے پرورش کا اسباب پیدا کرتے ہیں. مادی اسباب بھی پیدا کریں گے، معنوی اسباب بھی پیدا کریں گے. مادی جب تک دنیا کی زندگی ہے وہ اسباب، اور معنوی اسباب بھی پیدا کریں گے کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے.
تو اس میں بھی ان کی مدد کریں گے. تو غرض کہ اللہ کی شان تو دینے کے لیے ہے، اس کے خزانے دینے کے لیے. ہاں، اور تمام بندوں کو، تمام مخلوق کو حاجت مند پیدا کیا تاکہ ہر مخلوق اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے اور اپنی حاجت اپنے اللہ سے پوری کراوے. اس میں جنات اور انسان خاص ہے کہ وہ اپنے حاجتوں کو جانتے ہیں. تو ان سے کہا کہ تم اپنی حاجتیں اپنے اللہ سے مانگا کرو، اپنے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو. ایک ایک چیز اللہ سے مانگو. چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک کی ڈلی بھی اللہ سے مانگو. ایک ایک چیز اللہ سے مانگو. مانگنے والوں سے خوش. اللہ کے کرم کی بات ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں سے خوش اور نہ مانگنے والوں سے ناراض. مانگتے نہیں ہیں کہ ہم کو کیا ضرورت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کیا کر ہے کہ نہیں مانگنا ہے کہ ہاں کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو مانگنے والوں سے خوش. ہاں، جب مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاوے بندہ تو فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں. اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی واپس کروں. ہاں، یہ اللہ کی شانیں ہیں کہ کریمانہ شان ہے، رحیمانہ شان ہے، رافت اور رحمت والی اللہ کی شان ہے. ہاں، اس لیے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا ہے کہ مانگو دعائیں. اور جو دعائیں آسمانوں پر جاتی ہیں ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ ہمارے بندوں کی عرضیاں آئی ہے، ہمارے بندوں کی درخواستیں آئی ہیں تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ اکرام دعاؤں کا کیا جاتا ہے کہ دعا بندے کی حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے. دعا میں دونوں پہلو ہے کہ بندوں کی حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو دعا کس سے مانگی جائے گی؟ ایک اللہ سے دعا مانگی جائے گی جو زمین آسمان کا پروردگار ہے اور اس کے خزانے اپنے مخلوق کے لیے ہے کہ اس سے مانگا کرو. مانگنے والوں سے خوش ہے. ہاں، تو دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے مراد بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. دونوں باتیں ہوگی دعا میں. دعا سے مراد ملے گی کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا. کیوں کہا کہ مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا. ادعونی استجب لکم. مجھ سے مانگا کرو میں دیا کروں گا. کوئی دعا رد نہیں ہوتی مسلمان کی. جب بھی مانگے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، ہاں، ہر وقت دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ سے وقت نہیں لینا پڑتا اپنی داد درخواست کے لیے جیسے دنیا میں بڑوں سے وقت لیا جاتا ہے. جی ہاں، دنیا میں بڑوں سے لوگ وقت لیتے ہیں، کچھ اپنا کہنا سننا ہے. جی ہاں، یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے کہ مانگو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے. ہاں، دعاؤں کے آداب طریقے بھی بتائے ہیں، وہ تو ہے ہی کیونکہ ہم تو طریقے والے ہیں، آداب والے ہیں. اس لیے وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے کہ آداب بھی سیکھو، طریقے بھی سیکھو. ہاں، باقی مانگنے کے لیے کہ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں، فرض نمازوں کے بعد خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہے. فرض نماز جو باجماعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دعا سکھائی فرض نماز کے بعد پڑھنے کی، مانگنے کی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہر نمازی کو یاد ہونی چاہیے۔ ہاں کہ آپ نے ان سے کہا مجھے تم سے محبت ہے اے معاذ۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ کیا تو محبت کی فضاؤں میں بات بتائی جاتی ہے، تو ان کو یہ دعا بتائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہر نمازی کو یاد ہونی چاہیے اور یہ اپنے نمازوں کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگا کرے۔ جی ہاں، تو میں نے کہا اللہ نے دعا کا دروازہ کھول رکھا ہے اور حکم دے رکھا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا۔ ہاں، یہ کہا کہ تم دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا۔ تو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، یوں نے کہا کہ دے دوں گا، ایسا نہیں کہا، میں قبول کروں گا کہ تمہاری دعا پسند ہے، قبول ہے، تاکہ دینا، یہ دینے میں وہ تمہاری مصلحت کو دیکھے گا کہ یہ چیز بندے کو اس وقت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے۔ جیسے بہت سے بچے مانگتے ہیں ماں باپ کے پاس تو بعد مرتبہ دیتے ہیں، بعد مرتبہ نہیں دیتے، ہاں کہ ان کی مصلحت نہیں ہے کہ ان کو اس وقت دیا جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، تو وہ ہماری مصلحت کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے بعد مرتبہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ جی ہاں، تاخیر ہوتی ہے اور بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ ہاں، کتابوں میں پڑھو گے بڑی تاخیر، تو تاخیر کی وجہ سے کوئی نا امید نہ بنے اور دعا سے غافل بھی نہ بنے۔ ہاں، کبھی کوئی چیز تاخیر سے دینی ہے، کبھی کوئی چیز جلدی دینی ہے، کہ یہ حکمت مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنی دعاؤں کا مانگنا کوئی نہ چھوڑے۔ دعا وہاں جمع ہوتی ہے، جی ہاں، دعا جمع ہوتی ہے، اس کو رکھا جاتا ہے جمع۔ اگر فوری دینے کی ضرورت ہے تو فوری دے دیتے ہیں، نہیں تو اسے جمع رکھتے ہیں، پھر اپنے وقت پر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، مراد دے دیتے ہیں، اور مراد نہیں دیتے تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں کہ جب موقع آئے گا دینے کا تب دیں گے۔ اس لیے ہماری دعائیں محفوظ ہوتی ہے، ہاں، اور ردی میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے، حدیثوں میں ہے۔ اس لیے آدمی دعاؤں کا ذخیرہ بناوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت دعائیں سکھائی ہے اور دعاؤں کا بڑا ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ نبی ہوتا ہے اپنی دعاؤں میں بھی نبی، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف لاتا ہے، دیندار بناتا ہے، تو اس میں بھی وہ نبی ہے، دعوت میں اور دعا میں بھی نبی ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف لا کر اللہ سے کیا دلانا ہے، اللہ سے کیا دلانا ہے، وہ بھی ہم کو سکھایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلانے کے لیے، اب تم کو یہ سکھاتا ہوں کہ جب تم اللہ والے بن جاؤ تو یہ مانگا کرو۔ تو ہم کو اللہ والا بھی بناوے اور اللہ سے پھر بھی دلاوے۔ نبی دائی ہوتا ہے اپنی دعوت میں بھی، اپنی دعا میں بھی، اور باپ کی طرح ہوتا ہے۔ نبی باپ کی طرح، انا لکم مثل الوالد، فرماتے میں تمہارے اس لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے ہیں۔ ہاں، انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے والد کی طرح سے ہوں۔ تو باپ اپنی شفقتوں کی وجہ سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا اپنے اولاد کے لیے، ہاں،
یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہاں ان کو شفقت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شفقت سے بھی آگے ہے. ہاں آپ کو تو اللہ نے رحمت بنایا ہے. ہاں رحمت بنایا ہے. جی ہاں، اور سب کے لیے رحمت بنایا ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور مومن کے لیے خاص طور سے کہ مومنوں کے واسطے ہمارا نبی بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے ایمان والوں کے لیے. ہاں یہ دنیا میں بھی ان کی رحمتوں کے اثرات پہنچیں گے اور آخرت میں آپ کی رحمتوں کے اثرات پہنچیں گے ایمان والوں کو خاص طور سے. تو ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں. کیا ہاں تو ہم کو آپ نے دعائیں سکھائی ہے، دعوت دے کر عبادت سکھائی اور عبادت کے بعد مانگنا سکھایا. اس لیے میرے بھائیو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، یعنی بندہ بن کر زندگی گزارنا. عبادت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ بن کر زندگی گزارو. بڑا بن کر زندگی نہ، بڑا تو اللہ ہی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ بڑا ہے، اپنی ہر شان صفات میں وہ بڑا ہے. اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. جی ہاں، اور انہوں نے ہماری ہر حاجت کو پورا کرنا اپنے ذمے لیا ہے اور بتایا کہ میرے سارے خزانے تمہارے لیے ہیں. ہاں میرے سارے خزانے تمہارے لیے ہیں. ہاں بہت سے خزانوں کھول دیے ہیں دنیا میں، اس کا نفع آ رہا ہے، اور بہت سی چیزیں اللہ نے، بہت سی نعمتیں ابھی بند کر کے رکھی ہیں کہ وہ ایمان کی برکت سے آخرت میں دیں گے. 100%. ابھی تو 1% ظاہر ہوئی ہے اور ابھی باقی ہیں. جب آخرت میں جائیں گے تو ان کے ایمان کی برکت سے 100% نعمتیں ان کو دیے جائیں. یہ بشارتیں ہیں. اس لیے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنے آپ کو بندہ بنا کر چلانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ سے مانگا کرو. دعا عبادت بھی ہے اور دعا حاجت بھی ہے. ہاں اللہ سے آخرت بھی مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے اچانک کی خیر مانگو. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ مجھے اچانک خیر دے دے. تو آدمی کتنا خوش ہو جائے گا کہ اچانک کی خیر آ گئی. ہاں کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو اور اللہ سے اچانک کے شر سے بچنے کی دعا مانگو کہ میرے اوپر کوئی شر، کوئی بلا اچانک نہ آوے، لیکن خیر میرے اوپر اچانک آوے. ایسی تعلیم دی ہے دعاؤں میں. کیوں کہ آپ اپنی دعوت اور تبلیغ میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. ہاں اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے بندگی کا ہونا چاہیے اور ہمارا تعلق اللہ کے نبی سے اتباع کا ہونا چاہیے. یہ دعوت ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق عبادت اور بندگی کا رکھو. اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اصل ہے کہ عبادت کے لیے حیات دی ہے. ہاں عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے اور روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے کہ روزی میں دوں گا. ہاں تو روزی کی ذمہ داری لی ہے اور حیات دی ہے اور عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے. اس لیے نبیوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا یہ موضوع اور مضمون اس کو خوب سمجھایا ہر زمانے میں، تاکہ انسانوں کا ہر طبقہ اپنی زندگی کو سمجھے کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کہ اس کی زندگی بندگی والی ہونی چاہیے، اس کی زندگی عبادت اور بندگی والی ہونی چاہیے. ہاں وہی اصل زندگی ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی. یہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو خوش ہو جائے گا بندہ نتیجے میں کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے،
اور زندگی بے بندگی ہے، زندگی میں عبادت نہیں ہے، کہ یہ شرمندہ پشیمان ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ضابطہ ہے کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی پابندگی، خورشندگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، کہ اچھا انجام آئے گا، اچھا نتیجہ آئے گا، خوش ہو جائے گا، اور وہ خوشی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور اگر زندگی میں یہ بات نہیں ہے تو ندامت اور پچھتاوا اتنا ہوگا کہ ہاتھ کاٹ کھائے گا۔ ہاں، لیکن فائدہ کیا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، حسرت ہی حسرت ہوگی۔ جی ہاں، کفر کے ساتھ حسرت ہے، ایمان کے ساتھ برکت اور بدلہ ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کفر کے ساتھ حسرت ہی حسرت ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اور ایمان کے ساتھ بدلہ اور برکت ہے، کہ ایمان کی وجہ سے بدلہ بھی دیا جائے گا، ہاں، اور ایمان کی وجہ سے برکت بھی دی جائے گی۔ دنیا میں برکتیں دیں گے، اور برکت دے کر کے مسائل کو اور مشکلات کو آسان کریں گے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ سے برکتیں مانگے، وہ سب کہ اللہ سے اپنی برکتیں مانگا کرو، آخر تک مانگو، موت میں بھی برکت مانگو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، کہ اللہ میرے موت میں برکت دے، موت کو تو آنا ہی آنا ہے، اسے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے، کہ موت کو تو آنا ہی آنا ہے، کہ ہاں موت آئے گی، کہ اللہ میرے موت میں برکت دے، کہ توبہ کے ساتھ موت ہو جاوے، اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ موت ہو جاوے۔ ہاں جی ہاں، توبہ کے ساتھ موت ہو جاوے، کہ موت سے پہلے توبہ کر کے تیار ہو جاوے، اور اللہ سے اچھا گمان کرے کہ اللہ مجھ کو موت کے بعد اپنی رحمتوں میں لے جائے گا۔ ہاں، گویا رحمت کا 100واں حصہ یہاں ہے، یہ مثال، اور باقی حصے آخرت میں ہے۔ ایمان کی وجہ سے یہ حصہ، اور وہ 100% رحمت ایمان کی وجہ سے دے گا۔ اس لیے کہا کہ اچھا گمان رکھو اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ اے جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو، کہ میرا اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے گا، رحم کرے گا، مغفرت کرے گا۔ جی ہاں، جس نے عمل کی توفیق دی مجھ کو، اپنی توفیق سے مجھ سے عمل کرایا ہے، تو اللہ اپنے جو عمل کرایا ہے اس کا بدلہ بھی دے گا۔ تو کہا اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، یہ تعلیم دی ہے، پھر جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کریں گے۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان بھی کرنا ہے، اور اللہ کو اپنی زندگی کی اچھی کارگزاری بھی دکھانی ہے۔ ہاں، کہ اللہ ہمارے عملوں کو دیکھیں گے، ہاں، تو اپنے عملوں کی زندگی کی اچھی دکھانی ہے، اپنے آپ کو سنت کا، شریعت کا پابند بنانا ہے۔ یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے کہ ہم زندگی میں سنتوں کے، شریعتوں کے پابند بن جائیں۔ ہاں، اسی لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ زندگی سنت شریعت کی تابع ہے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شریعت اور طریقے دیے ہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو شریعت یعنی زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں، تو اے نبی آپ اس کے پابند بنے، اور جو آپ پر ایمان لاوے وہ بھی اس کے پابند بنے۔ یہ حکم ہے کہ آپ بھی پابند رہو نبی، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہے۔ یہ دعوت ہے اللہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، امیدوار رہنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوگی، کیونکہ مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کریں۔ ہاں، اجتماعی دعائیں روز روز نہیں ہوتی، یہ جو اجتماعی دعا ہو رہی ہے اجتماعات کے موقع پر، وہ روز روز آپ کو نہیں ملے گی، وہ تو اس کے وقت پر ملے گی۔
اجتماعی دعائیں جو ہے وہ انفرادی دعائیں مانگنے کی تعلیم کے لیے ہے. کہ اجتماعی دعاؤں میں دعا مانگی جاتی ہے، یہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے جب مجمع نہ ہو تو بھی اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنے حاجتوں کے لیے، اپنی دنیا آخرت کے لیے مانگا کرو. مجمع تو روز روز نہیں ملتا. ہاں، مجمع سے لے لو یہ سبق. ہاں، کہ جب پورا مجمع مانگ رہا ہے تو میں بھی اکیلا مانگوں، کہ اکیلے بھی مانگو، تنہائیوں میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو، مقبول گھڑیوں میں مانگو. مقبول گھڑیوں کو جانا کرو کہ کون سی گھڑی مقبول ہے. ہاں، تاکہ دعا کی قبولیت جلدی ہو جائے. ہاں، پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے. ہاں، آدھی رات گزرنے کے بعد جو باقی آدھی رات آتی ہے، ہاں، اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں. ہاں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پچھلی رات کو. ہاں، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں. ہاں، کہ ہے کوئی کہ جی ہم ہیں مانگنے والے، حاجت والے. ہاں، تو پھر اللہ ان کی حاجت پوری کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا ہم سے کہ پچھلی رات کو جاگا کرو. وہ دینے کا وقت ہے، وہ مانگنے کا وقت ہے. علیکم بقیام اللیل. اپنا رات کا، پچھلی رات کا اٹھنا ضروری سمجھو. ضروری کیا نہیں ہے، لیکن ہدایت ہے کہ اس کو تم گویا اپنے لیے ضروری سمجھو. جیسے دوا کو ضروری سمجھتے ہو کہ اپنی صحت کے لیے، اپنی مرادیں پانے کے لیے ان گھڑیوں میں دعا کو بھی ضروری سمجھو. اللہ نے ضروری نہیں کہا، مگر تم اس کو ضروری سمجھو، تمہارے لیے ہے. یہ کہا کہ علیکم بقیام اللیل. اسی رات کو جاگا کرو، اٹھ کر عبادت کیا کرو اور مانگا کرو. کیوں کہ ہر زمانے کے اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں وہ ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے خدا سے مانگنے لینے کے لیے پچھلی رات کو اٹھ جایا کرتے تھے. تو دعاؤں کے اوقات بھی بتائے، دعاؤں کی عبادتیں بھی بتائی کہ یہ کلمات مانگنا، ہاں، اور ان اوقات میں قبول کرنا. اس لیے دعاؤں کو یاد بھی کرنا چاہیے. ہاں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے. یہ نبی یہ مانگو، یہ نبی یہ مانگو، نبی یہ مانگو. وہ دعائیں ضرور قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے سکھائی ہے. اللہ نے سکھائی ہے. جیسے کوئی افسر یوں کہے کہ تم اس طرح عرضی لکھ کر لانا اور نیچے اپنی دستخط اور تاریخ کر دینا، باقی میں دیکھ لوں گا. کرتے نہیں سا کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کو عرضی کا مضمون سکھاتے ہیں. جی ہاں، کہ اب تم مجھے دے دینا بس. تو ایسے اللہ نے اپنے نبی کو یہ ساری عرضیوں کا مضمون سکھایا ہے. اس طرح کا مضمون ہے کرنا، پھر میں دیکھ لوں گا تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے کس وقت پوری کرنے ہے، کتنی پوری کرنے ہے، یہ میں دیکھوں گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے دعائیں اللہ کا بڑا انعام ہے. اور دعا مانگنے کی جس کو توفیق ہو گئی وہ خوش ہو جاوے. جس کو دعائیں مانگنے کی توفیق ہو وہ خوش رہے کہ میرے اوپر انعام کا دروازہ کھل گیا ہے. کیوں کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی. تو ایسا تھوڑا کہ دعا منگوائیں گے وہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھل گئے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. اس لیے ہر امتی کو دعا والا بننا ہے، ہر امتی کو دعوت والا بننا ہے، ہر امتی کو عبادت والا بننا ہے. اور پھر کہ بھی اللہ سے مانگتے رہنا ہے، ہاں، امیدوار رہنا ہے. ابشروا وعملوا ما یسرکم. بشارت لو، فضائل سنو تاکہ شوق پیدا ہو اور اللہ سے امیدوار رہو. مانگ مانگ کر کے اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ تم خوش ہو جاؤ گے. یوں کا کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ تم کو اللہ خوش کر دے گا. یہ سب باتیں سکھائی گئی ہے، ہاں، تاکہ دعا بھی ہماری حاجت بھی ہے، دعا ہماری عبادت بھی ہے. اس سے ثواب بھی ملتا ہے، مراد بھی ملتی ہے.
دونوں چیزیں ملتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنائیں. ہاں دل خراب ہو گئے ہیں ہمارے تو دعا میں جی نہیں لگتا. تو جی لگے نہ لگے دعا پھر جی بھی لگ جائے گا، جی بھی لگ جائے گا. ہاں مانگا کرے کہ اللہ کے ہاں مانگنے والا کوئی واپس اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرتا نامراد. ہاں اس کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو نامراد واپس کروں. اس لیے دعائیں سیکھیں، ہر موقع کی دعائیں. جو دین کی دعوت دے گا، دین کا داعی ہوگا، اس کو ہر موقع کی دعا یاد ہوگی. وہ داعی ہے، یعنی دعوت دینے والا بھی ہے، دعا والا بھی ہے. داعی کے دونوں معنی، ہاں دونوں معنی ہیں کہ وہ لوگوں کو دعوت دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بھی ہے داعی. تو وہ ہر موقع کی دعائیں اس کو یاد ہے کہ اس وقت کیا پڑھنا ہے، اس وقت کیا مانگنا ہے. ہاں یہ یاد ہونا چاہیے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے تبلیغ میں کہ علم و ذکر کہ اس وقت کون سی دعا مانگنی ہے. ہاں کسی مصیبت زدہ کو دیکھا، ہاں کہ اب کیا کرنا ہے. تم کسی مصیبت زدہ کو گزرتے ہوئے دیکھو تو اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ٹانگ ہے. اس مصیبت میں ہے وہ کہ تم اللہ سے مانگو. اس کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ یہ کلمات پڑھو گے اس مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے تو خدا تمہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ ہے. انہیں سڑکوں پر جاتے ہو کتنے مصیبت جاتے ہیں. یہ میں نے مثال دی ہے. یہ دعاؤں کی زبردست طاقت ہے کیونکہ دعا کے پیچھے خدا کی طاقت ہے، ہماری نہیں. ہماری تو عرض ہے، ہماری تو عرض ہے. اس عرض کے پیچھے خدا کی طاقت اور دین ہے. اس لیے بڑی چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہ چیزیں سکھائی ہے. اور تبلیغ کا یہی مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ان چیزوں کو سیکھیں. ہاں اور زندگیوں میں تبدیلی آوے. زندگیوں میں تبدیلی آوے. جس طرح دوائیں کھانے سے مزاج میں تبدیلی آتی ہے کہ ہماری محنت سے ہمارے اندر تبدیلی آوے، اللہ کی طرف کا رخ بڑھ جاوے، آخرت کا رخ بڑھ جاوے، مانگنا آ جاوے، اللہ سے امیدوار بنے، اللہ سے ڈرنے والی بنے. یہ مطلب ہے تبلیغ کا. اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھے. اس لیے کرنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے. اس لیے ہم کو اس طریقے سکھائے ہیں کہ اللہ سے مانگو. اور مانگنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ سے دعا مانگنے ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے کیونکہ تعریف کے لائق صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. سب فنا ہونے والے ہیں، اللہ کے علاوہ سب پر فنا ہے. ہاں سب پر موت ہے. موت کس پر نہیں ہے؟ اللہ کی ذات ہے. حی لا یموت. اللہ ایسا زندہ ہے جو مرے گا نہیں، دائمی بقائی. اللہ ہر تعریف کے لائق ہے کہ اللہ کی تعریف کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. پھر ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اپنے لیے اور پھر اپنے مراد مانگو. یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. اگر ایسا نہ بھی ہوا اور کسی نے دعا مانگی راستے چلتے لیٹے بیٹھے گاڑی میں بیٹھے تو بھی قبول ہو جائے گی، تو بھی قبول ہو جائے گا. صحیح طریقہ یہ ہے کیونکہ دین طریقے بتائے گا. اور امیدوار رہو، طریقہ یہ ہے. باقی اس طریقے سے نہیں ہوا تو نا امید نہ بنو. یہ سب سبق ہے. یہ تبلیغ جو ہے وہ تو سبق لینے کے لیے ہے. ہاں تاکہ کسی طرح سے نامرادی نہ آئے، مرادیں پوری ہوتی چلی جائے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے اب ہم کو مانگنا ہے. مانگو دعا اللہ سے.